دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں اگر اس بات کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے شروع کروں تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی کے بھی دو حصے تھے۔ ایک وہ حصہ ہے جو آپ کے اسلام لانے سے پہلے والا ہے، اور ایک وہ حصہ ہے جو اسلام لانے کے بعد ہے۔ بہت لمبی بات نہیں، صرف اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ دین اسلام پر چلنے کے بعد کیا کچھ ملتا ہے تو آپ دیکھ لیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جتنی عزتیں آئیں، جتنی عظمتیں آئیں، وہ حضور کے دامن سے جڑنے کے بعد ہوئی، وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہوئی۔ تو سیدھی سی بات کہ اگر کسی کو بھی دنیا کے اندر قیامت تک عزت ملے گی تو وہ کیسے ملے گی؟ وہ دین سے وابستگی کے بعد ہی ملے گی۔ اچھا، اب یہ بات کہ دین پر چلنا یا دین بڑا مشکل ہے، تو میں اس بات کو یوں کہوں گا کہ ایک اصول سمجھ لیجیے اس کو، کہ جو چیز انسان کے لیے ضروری ہے نا، اللہ نے اس کو آسان رکھا ہے۔ دین مذہب انسان کے لیے ضروری ہے تو یاد رکھیے گا اس کو اللہ نے مشکل نہیں بنایا، آسان بنایا ہے۔ ہاں، دین پر نہ چلنا مشکل ہے، دین پر چلنا آسان ہے، دین پر نہ چلنا مشکل ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہو گئی، دین پر نہ چلنا مشکل کیسے؟ دیکھیں بھائی، وہ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے نہ چل کے نا دین پر نہ چلنے کی عادت ڈال دی ہے خود کو۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی کو ہم مثال لے لیتے ہیں، کسی کو گٹکا کھانے کی عادت ہے یا کسی کو کوئی نشے کی عادت ہے، تو جس کو نشے کی عادت ابھی تک پڑی نہیں ہے اس کے لیے نشہ چھوڑنا آسان ہے یا مشکل؟ یقیناً آسان ہے، اس لیے کہ اس کو نشے کی عادت ہی نہیں ہے۔ تو جس کو عادت نہیں لگی اس کے لیے تو چھوڑنا گٹکا بھی آسان ہے، نشہ بھی آسان ہے۔ لیکن جس کو عادت لگ گئی، آپ اس کے سامنے کہیں یہ والی بات، آپ کہیں کہ بھائی یہ نشہ چھوڑنا بڑا آسان ہے، وہ کہے گا کہ بھائی کیسی بات کرتے ہو، میں نے تو بڑی کوششیں کری، بڑے علاج کرائے، بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، لیکن حال یہ ہوا کہ یہ تو میں نہیں چھوڑ سکا۔ تو ہم کہیں گے بھائی فلاں بھی نہیں پیتا، فلاں بھی نہیں پیتا، فلاں بھی نہیں پیتا، تو اب وہ جو پینے والا ہے وہ کہے گا کیا؟ وہ کہے گا بھائی وہ اس لیے نہیں پیتا کہ اس کو عادت نہیں ہے۔ ہم نے کہا اب جواب مل گیا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نہیں چلتے نا، ایک چیز کے عادی بن جاتے ہیں، تو جب عادی بن گئے ہیں تو اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم چونکہ دین پر نہ چل کے نہ چلنے کی عادی بن جاتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو چیز ضروری ہے اس کو اللہ نے آسان رکھا۔ ہمارے لیے سانس لینا ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ نے جواب دینا ہے ضروری۔ اللہ نے اس کے حصول کو آسان کیا کہ نہیں کیا؟ ہمیں آکسیجن پیدا کرنی پڑتی ہے لینے کے لیے؟ نہیں، آکسیجن ہمیں مل جاتی ہے۔ ہمارے رہنے کے لیے پانی ضروری تھا، انسانی زندگی کے لیے ضروری تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تگ و دو اور محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اللہ پاک برساتا ہے، پانی برساتا ہے، پانی زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ اب ہزاروں برس تک پانی اس میں پڑا بھی رہے، سڑتا بھی نہیں ہے، خراب بھی نہیں ہوتا، اس کا حصول آسان ہو گیا۔ ہمیں اشیاء خورد و نوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے انتظام کیسا بنایا، یہاں سے آپ خربوزے کے بیج ڈالتے ہیں 10، وہاں سے ہزاروں خربوزے نکل آتے ہیں۔ تو جو چیز ضروری ہے اس کا حصول اللہ نے آسان رکھا۔ یاد رکھیے گا اللہ رب العزت نے دین کو پسند فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ گویا اللہ نے دین اسلام کو پسند فرمایا، اور اگلی جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور کو چاہے گا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا دین اسلام ضروری ہے۔ تو جب دین اسلام ضروری ہے تو یاد رکھیے گا دوستو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا حصول مشکل کر دیا گیا؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کو کسی منزل پر پہنچنا ہو اور اس منزل تک پہنچنے کا راستہ آپ کے والد ہی کو پتا ہو، اور اس منزل تک پہنچنے کے راستے ہوں 12، تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ کے والد جو آپ کو راستہ بتائیں گے وہ مشکل بتائیں گے یا آسان؟ ایک کاش آپ سمجھ جائیں یہ بات، وہ کون سا راستہ بتائیں گے جو سب سے سہل بھی ہوگا اور آسانی سے پہنچ بھی جائے گا؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑھ کر ارحم الراحمین ہے، جو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دین اسلام کو پسند فرما لے اور ہمارے لیے اس کا حصول ضروری بھی ہو، اس کے لیے راستے پہنچنے تک مشکل کے بنا دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ قرآن کی طرف آئیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر بوجھ ڈالتا ہے تو اس کی طاقت کے برابر ہی ڈالتا ہے۔ دوسری جگہ آئیے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تم پر تنگی کو نہیں چاہتا۔ تیسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الدین یسر، ان تمام قرآنی آیات و احادیث کو جمع کریں اور پھر نتیجہ نکالیں تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ دین اسلام قوت اور طاقت کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے انسان کی طاقت سے باہر دین ہے، بلکہ یہ وہ دین ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ ارے یہ ہو سکتا ہے کہ پست ہمت آدمی کے لیے چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہوتا ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بلند ہمت آدمی کے لیے بڑے سے بڑا کام چھوٹا ہوتا ہے۔ ہم بلند ہمت بنیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں ہم دیگر مواقعوں پر اپنی زندگی کے
اس سے زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. بچہ اپنے آپ کو دیکھے تو اس کو تعلیم و تربیت کے اندر آگے تک پہنچنے میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, اس کو آگے نوکری کرنے کے لیے کتنا ڈسپلن برقرار رکھنا پڑتا ہے, اس کو کاروبار کرنے کے لیے کتنا کچھ دینا پڑتا ہے. وہاں تو ہمیں محنت نہیں لگتی, لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو مشقت اور محنت ہمیں سب یہی یاد آ جاتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, اللہ نے دین کو آسان رکھا. 5 نمازیں پڑھنا آسان ہے, کاروبار کرنا بڑا مشکل ہے. یہ 5 نمازیں پڑھنا 2.5 گھنٹے کے اندر, 1.5 گھنٹے کے اندر آپ 5 نمازیں پڑھ لیں گے. داڑھی رکھنا آسان ہے, کاروبار کرنا مشکل ہے. لیکن نہ جانے کیوں ہمیں یہ ساری کی ساری محنت اور مشقت دنیا میں تو یاد نہیں آتی, جہاں ہمیں ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن جب معاملہ دین کا ہو تو یہاں پر ہمیں یہ محنت یاد آتی ہے. بس یہی پیغام کہ دیکھیں, دین اسلام آسان دین ہے, دین فطرت ہے. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یہ پیغام دے گئی واضح کہ جو اسلام سے جڑے گا عزتیں اسی کو ملیں گی, جو اسلام سے وابستہ ہوگا عزتیں اسی کے مقدر میں آئیں گی. تو انشاءاللہ ہم دین اسلام سے وابستہ ہوں گے, اس کی تعلیمات کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آسانیاں ہمارا مقدر ہوں گی. اللہ